اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جو اس کے جی میں پیدا ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی طرف اس کی شاہ رگ سے. اذ يتلقى المتلقيان، جب لے جاتے ہیں دو لینے والے، یعنی لکھتے ہیں لکھنے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے. ما يلفظ من قول، جو بھی آدمی تلفظ کرتا ہے کسی بات کا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس دو نگران تاک میں ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی سکرات حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ قاف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ سن چکے ہیں کہ مسئلہ بعثت کا بیان ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل بھی ارشاد فرمائے، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب کے 8 نمونے بھی بیان فرمائے. کس طرح قومیں تباہ ہوئی، ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو. آج کے سبق کے اندر دنیاوی ڈرانے کے بعد اخروی ڈرایا گیا ہے، تخفیف اخروی، آخرت کے عذاب سے، موت سے، اور انسان کی حرکات و سکنات کو جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سے ڈرایا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرا اللہ کو تو اس سے غافل نہیں ہے. تیرے ظاہری اعمال اور افعال اور اقوال
وہ تو جانتا ہی جانتا ہے، تیرے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی تیرا اللہ جانتا ہے، تو اللہ سے چھپ تو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں پیدا ہونے والے وسواس کو بھی جانتا ہے، تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے بنانے والے ہیں۔ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، دوسرا کوئی سمجھے نہ سمجھے بنانے والا تو جانتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے تیرا بنانے والا تو میں ہوں، تجھے میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمارے علم کی حالت یہ ہے کہ ہم اس کے سینے میں، دل میں پیدا ہونے والے وسواس کو بھی جانتے ہیں، خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہمارا علم یہ ہے کہ ہم دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی قدرت جیسی قدرت کسی کی نہیں، اور اللہ کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اور معبود ہوتا ہی وہ ہے جو علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر وقت اپنی مخلوق کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ میں دل میں پکاروں یا اللہ میری فلانی حاجت ہے پوری کر دے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، اللہ جانتا ہے میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اور اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، اور اللہ میری اس حاجت کو اسی وقت پورا کرنے پر قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے جی میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بہت زیادہ قریب ہیں اس کی طرف اس کی شہرت سے بھی۔ ایک ہوتا ہے قریب اور ایک ہوتا ہے اقرب، قریب تو قریب اور اقرب بہت زیادہ قریب۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے جو رگ حیات ہے جو تیرے سر سے لے کر دل کی طرف جا رہی ہے، اور جس کو کاٹے تو تو مر جائے، جس کے ساتھ تیری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ تیری اتنی قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگ حیات اتنی تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔ اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا تو میرے قریب ہے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے پھر مجھے بلا کر دیکھنا، میں تیرے قریب ہوں، تیری پکار کو قبول کروں گا۔ جب ہر طرف سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، وہی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو کون نظر آتا ہے؟ اللہ ہی تو نظر آتا ہے۔ اتنا قریب ہے اللہ جب کوئی نظر نہیں آتا، بند کمرے ہوں، جنگل بیابان ہو یا سمندر کی موجیں ہوں، کہیں پھنس جائے بندہ، کوئی اپنا نہیں، جہاں نہ کسی سے کوئی رابطہ ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو کون نظر آتا ہے؟ اللہ ہی تو نظر آتا ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے، اور فطرت بولتی ہے اندر سے کہ اب رب کو پکار، اب اللہ کے علاوہ کوئی یہاں پہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور یہی حالت مشرکین کی اللہ بیان کرتے ہیں اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب ان کی کشتیاں بھی پھنس جاتی تھیں، ڈوبنے لگتی تھیں، پھر ان کو بھی اللہ نظر آتا تھا اور وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ رب کہتا ہے جب کوئی بھی تجھے نہ جواب دے، جب ہر طرف سے تو مایوس ہو جائے، تیری اولاد تجھ سے روٹھ جائے، تیرے دوست احباب تجھے چھوڑ جائیں، اپنے سارے بیگانے ہو جائیں، اور کوئی تجھے بلانے والا نہ ہو،
پھر ذرا میری طرف دھیان کر کے دیکھنا، میں تیری شارب سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی بڑی مشہور پرانی تقریر آپ کئی لوگوں نے سنی ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے نا، ایک دوڑ ہوتی ہے اور ایک اس کے اندر غرور ہوتا ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی اور کانوں سے سنوائی چلی گئی، اور لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ کپ کپانے لگے، اور ساری دنیا سے یہ ٹھکرایا ہوا بوڑھا جب کونے میں بیٹھے ہوئے دل میں خیال آتا ہے باقی سارے تو چھوڑ گئے، کیوں نہ رب کو پکار لوں۔ اور پھر کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ بڑھاپے میں کہتا ہے یا اللہ تیرا بندہ تو کہلاتا رہا، اور یہ ہے کہ تیرے قریب نہیں آیا، اے اللہ سب چھوڑ گئے، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب چاہیے تو یہ کہ میں اس کو دھتکار دوں کہ جا ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، اب کس منہ سے مجھے پکار رہا ہے، لیکن میرے محبوب مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، میں جواب دیتا ہوں ہاں سارے تجھے چھوڑ گئے لیکن میں اب بھی تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تیری زندگی کے ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ، ایک آدمی یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ایک بکریوں کا ہوتا ہے چرواہا، بعض جگہوں میں ہوتا ہے چرواہے، میری بکری ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، وہ ساری صبح اکٹھی کر کے لے جاتے ہیں چرانے کے لیے، شام کو ہر ایک کی بکریاں گھر گھر چھوڑ دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں چرواہا تو شاید بکری بھول جائے لیکن مالک نہیں بھولتا، مالک نہیں بھولتا۔ اللہ کے کریم کہتے ہیں میں مالک ہوں، میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو جہاں مرضی چلا جا لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا، میں تیرا مالک ہوں، تو جب بھی میرے پکارے گا نا میں اللہ تعالیٰ تیری پکار کو قبول کروں گا۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تیری شارب سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے فرشتے بھی بٹھائے ہیں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب دو لینے والے لیتے ہیں تیری باتوں کو بھی لیتے ہیں، تیرے قول اور فعل کو لیتے ہیں، یا لکھنے والے لکھتے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سورہ انفطار میں فرمایا آخری پارے میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، ہم نے تمہارے اوپر محافظ بٹھائے ہیں، لکھنے والے ہیں، عزت والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری ہر بات کو وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک عجیب وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں فرشتے کو نیکیاں لکھنے پہ مقرر کیا، بائیں کو برائیاں لکھنے پر مقرر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے جو دایاں نیکیاں لکھنے والا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر سردار بنایا ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں لکھ سکتا۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ لکھنا چاہتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے، یہ کہتا ہے خیر جا شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ ابھی نہ لکھ، شاید یہ توبہ کر لے، گندہ نہ کر اس کا نام اعمال۔ یعنی اس کی پوری کوشش ہے کہ انسان توبہ کرے، اور پھر وہ جناب کہتا ہے دوسرا بھی کر لے گا، 2 منٹ رک جا، کیا پتہ توبہ ہی کر لے، کیا پتہ وہ توبہ کر لے۔ اتنے میں بندہ اگر توبہ کر لیتا کہتا ہے بس معاف ہو گیا، نہ لکھ اس کے نام اعمال کو، گندہ نہ کر، ادھر میں توبہ والی نیکی لکھ لیتا ہوں۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کا نام اعمال گندہ نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی قول جو بھی بات آدمی منہ سے نکالتا ہے اللہ کی طرف سے نگران اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھی جاتی ہے، ہر قول لکھا جاتا ہے، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اللہ کی بڑائی نکل رہی ہے،
اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نکل رہی ہے، میری زبان سے دوسروں کی خیرخواہی نکل رہی ہے، یا میری زبان سے دوسروں کی بدخواہی نکل رہی ہے، میں دوسروں کا بھلا سوچ رہا ہوں یا دوسروں کا برا سوچ کے میں اپنی زبان سے کچھ نکال رہا ہوں، فرمایا زبان کو کنٹرول میں کر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ نگران فرشتے ہر بات کو تیری کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز انسان کے سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، تو سیدھی رہے ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، تو زبان کو کنٹرول کرنا، فرمایا کہ زبان کے بول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے، وہ اس کو بالکل ہلکا لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے، اس بول کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کا بول ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ رات کو نا بستر پہ سوئے ہوتے اور جب کہیں چھوٹی موٹی آنکھ کھل جاتی ہے نا بعض دفعہ 1-2 منٹ کے لیے دائیں بائیں بندہ کروٹ بدلتا ہے، کبھی چادر سے بھی کر لیتا ہے، اس دوران منہ سے کوئی اللہ کی بڑائی کا کلمہ نکال لیتے ہیں۔ اس وقت تھوڑی سی آنکھ کھلی، سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تنہائی کا ایک عالم ہوتا ہے یہ کہہ لیا، اور پھر آنکھ لگ گئی۔ اور میں ایسے ہی رات کو چھوٹے موٹے جب انسان منہ سے اچھے جملے نکالتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کوئی بڑی بات کی بھی ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے اللہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ اس کو فائز کر دے۔ زبان سے جو بات بندہ نکالے کوشش کرے کہ اچھی بات نکالے۔ تو فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر بات کے اوپر نگران مقرر اور انجام۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ، موت کی سکرات موت کی سختیاں وہ تو آ کر ہی رہیں گی نا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی سختیاں حق کے ساتھ۔ چلتا پھرتا نوجوان تھا، اٹھتا بیٹھتا ایک انسان تھا، دوڑنے والا ایک پہلوان تھا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا پروگرام بنانے والا، پتہ نہیں دل کے اندر کیا ارادے اور کیا کیا منصوبے موجود تھے، میں نے یہ کرنا ہے اور میں وہ کرنا ہے، میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا سے کیا سوچ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اللہ کا فیصلہ آ گیا اور موت نے آ کر کھیل لیا اس کو۔ اور موت کی سختیاں جب آئی، بے بسی کے ساتھ انسان دیکھتا ہے۔ کبھی دیکھو نا جب وہ مرغی کو بکرے کو ہم ذبح کرنے لگتے ہیں، بس لٹاتے ہیں، اس کی بے بسی کو دیکھو اور پھر اپنی موت کو بھی سوچو، اور کس طرح وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور بھاگ نہیں سکتا کہ اب جاؤں کدھر۔ فرمایا کہ یہ سکرات موت یہی ہے کہ انسان اب کہے گا کہ میں جاؤں کدھر، لیکن کہیں جا نہیں سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہوگے نا موت تمہیں آ کر دبوچ لے گی، موت تمہیں آ کر دبوچ لے گی، اور پھر تب دبوچے گی پھر تم آگے پیچھے نہیں ہو سکو۔ سکرات موت، موت کی سختیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر ہاتھ مبارک ڈالتے، بخار شدید اللہ کے نبی کو، اور آپ ہاتھ کبھی چہرے پر پھیرتے اور کبھی سینے پر پھیرتے، اور آپ فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ موت کی تلخیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ موت کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا روایت میں میں نے کہیں پڑھا یا سنا ہے، پوری یاد تو نہیں، لیکن واللہ عالم، لیکن اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک مردہ جو اٹھا قبر سے تو اس سے پوچھا قبر کے حالات بتاؤ، تو اس نے کہا اللہ کے نبی قبر کے حالات بعد میں پوچھنا، پہلے یہ تو پوچھو موت کی کتنی تلخیاں تھیں، موت کی تلخیوں کا پوچھو، موت کی کتنی سختیاں تھیں اور موت کی کتنی تلخیاں تھیں۔ تو اللہ ہمیں موت کی تلخیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی تلخیاں آ گئیں، موت کی سختیاں آ گئیں حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، کیا آ گیا؟ یہ وہ آ گیا جس سے تو بدک کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ تحید کہتے ہیں اچھل کے بھاگنے،
جیسے بندہ اچانک کوئی چیز دیکھے، اللہ نہ کرے کوئی سانپ آ جائے، کوئی ایسی، بندہ بھاگتا ہے نا، بدکتا ہے، تو میں جس سے تو بھاگ کے بدک کے چھلانگیں مار کے دور بھاگتا تھا موت سے، یہ وہ آ گئی ہے۔ انسان موت سے بچنے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے۔ ہاں، بعض لوگ آج کل نا وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے کہ جی ڈینگی کا بڑا خطرہ ہے۔ حقیقت میں مجھے خود ساتھی نے کہا، میں نے کہا جی آج کل مسجد نہیں آ رہے، کہنے لگے جی آپ کو پتہ ہے ڈینگی کا بڑا خطرہ ہے۔ موت سے انسان کتنا بچتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، لیکن جب موت آ جائے گی پھر جہاں مرضی چھپ کر بیٹھا رہے وہیں ڈینگی بھی پہنچ جائے گا۔ ڈینگی کیا ہے؟ اصل میں تو اللہ کا امر ہے، اصل میں تو کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، اور جس کو پہنچ جائے گا بس وہ ادھر ہی آ کے دبوچ لے گا اس کو۔ تو موت سے انسان بچنے کی ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے بچنے کی تو لاکھ کوشش کرتا تھا لیکن نہیں بچ سکا تھا۔ ہاں، ڈینگی کا یہ فائدہ ہوا کہ پردے کرا دیے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، آتے بازو کھلے ہوتے تھے، وہ پردہ ہو گیا۔ بعض دفعہ دیکھا کہ دستانے بھی پہنے ہوئے ہیں، میں نے کہا ماشاءاللہ ڈینگی صاحب ہم سے تو زیادہ نکل، ہم سمجھا کے بڈھے ہو گئے، ہماری چیزیں نے نہیں مانی، اللہ رسول کی نہیں مانی، ڈینگی نے پردہ کروایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا، لیکن جب موت اللہ کا امر آئے گا تو اتنا دستانے بچا سکیں گے نہ کوئی اور بچا سکے گا، اور پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بس اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے جی میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگ حیات سے بھی، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لینے والے لیتے ہیں یعنی لکھنے والے لکھتے ہیں دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں تلفظ کرتا کسی بات کا مگر اس کے پاس مگر اس کے بعد نگران طاق میں ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی تلخیاں حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔